السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج میں آپ کو سیکنڈ ایئر کی اردو کا لیکچر دینے والی ہوں۔ فرسٹ آف آل ہمیں اردو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو کیا ہے۔ جس بک کو آپ پڑھ رہے ہیں اس بک کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اردو لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی لشکر یا گروہ ہے۔ مطلب ہر بک جو ہے کسی نہ کسی زبان سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے۔ اب اردو زبان کا مطلب لشکر یا گروہ، یعنی لشکر یا گروہ سے مراد لوگوں کا اکٹھ ہے، ایک مجمع ہے۔ اردو زبان کسی ایک زبان کے یا کسی ایک یا دو افراد کے ملنے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ بہت سے لوگوں کا اکٹھ ہوا۔ اس میں عربی، عجمی، انگریز، ہندی، فارسی، سنسکرت، اس طرح کی تمام زبانیں جب آپس میں ملیں تو ان کے ملنے سے ایک جو مکمل اور جامع زبان وجود میں آئی، اسے اردو کا نام دیا گیا۔ سیکنڈ ایئر کلاس کی اردو جو ہے اس میں آپ لوگ حصہ معروضی ہم لوگ سب سے پہلے کریں گے۔ حصہ معروضی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 5 نمبر حصہ آپ کے جو حصہ نثر، حصہ نظم اور غزل ہیں اسباق میں سے ہوں گے۔ 5 نمبر کے آپ کے رموز و اوقاف ہوں گے۔ 5 نمبر کی آپ کی مطابقت کی غلطیاں ہوں گی، جس میں آپ کی حرف، مرکب عطفی، مرکب، اس طرح کے تمام الفاظ آئیں گے۔ اور 5 نمبر کے ہوں گے آپ کے امدادی افعال۔ تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا گرامر۔ انگلش میں ہم اسے گرامر کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں گرامر کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد مطلب قاعدہ، قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ اس کا مطلب ایک بنیاد ہوتا ہے، ایک بیس ہوتی ہے، ایسی عمارت جس پر ایسا ستون جس پر ہم کوئی عمارت بناتے ہیں، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ قواعد کہلاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی زبان سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم جو رولز اینڈ ریگولیشن یعنی اصول و ضوابط استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں۔ مثلاً فرسٹ آف آل بچے کو سکھایا جاتا ہے لفظوں کا توڑ اور جوڑ، اس کے بعد کلمہ، ایک بامعنی لفظ بنانا، پھر اسم نام کیسے بنتا ہے، اس کے بعد فعل، اس کے بعد حرف وغیرہ۔ یہ تمام کیا آتے ہیں کہ یہ گرامر میں آتے ہیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہم جو رولز اینڈ ریگولیشنز استعمال کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں، گرامر کہتے ہیں۔ اردو ہے، انگلش ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، چائنیز ہے، جاپنیز ہے، کوئی بھی زبان آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل ان کے رولز اینڈ ریگولیشن آنے چاہیے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، اب ہمارا فرسٹ ٹاپک کیا ہے؟ مرکب۔ مطلب مرکب ہے کیا؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اکٹھ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب کہلاتا ہے۔ مثلاً اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مثال دی ہوئی ہے کہ فیصل آباد، اس میں فیصل جو ہے وہ ایک الگ ورڈ ہے اور آباد دوسرا ورڈ ہے۔ فیصل یہاں پہ ایک ورڈ اور آباد جو ہے وہ سیکنڈ ورڈ، تو یعنی دو الفاظ کا مجموعہ کیا بنا؟ فیصل آباد مرکب بنا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے اسلام آباد، خانپور وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ مرکب ہیں۔ یا پھر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے احمد کا قلم، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکب ہے۔ مرکب عطفی ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی حرف عطف سے ترکیب پائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ جیسے تہذیب و تمدن ہے، صبح و شام ہے، ادنیٰ و اعلیٰ ہے، سنگ و خشت ہے، چنگ و رباب ہے، اس طرح کے تمام ورڈز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مرکب عطفی ہیں۔ اب تہذیب و تمدن یعنی تہذیب و تمدن، تہذیب اور تمدن اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس مرکب ہیں، اور واو اس میں کیا ہے؟ عطف ہے، یعنی واو کے ملنے سے یہ کیا بن گیا؟ حرف عطف بن گیا، اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ مرکب عطفی کہیں گے۔ نیکسٹ ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے مرکب عطفی کی۔ مرکب عطفی کی اقسام کیا ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ مرکب عطفی اور اس کی اقسام کرواؤں گی۔ شکریہ۔